الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 5 منٹ کا وقت ہے، انشاءاللہ 4 ہی منٹ میں ختم کر دوں گا، 1 منٹ پہلے ہی۔ حضرت مفتی صاحب ہیں ہمارے، مفتی اعظم مہاراشٹر ہیں، بڑی علمی شخصیت ہیں، ہم سب ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی باتیں بھی انشاءاللہ ہوں گی۔ میں 2-4 باتیں آپ سے طالب علمانہ انداز میں، دیکھیے حضرت مولانا نے تفصیل کے ساتھ بتلایا، ان باتوں کا میں اعادہ نہیں کروں گا۔ برسات کے موسم میں جب بارش برستی ہے تو بہت سارے گھاس پھوس حشرات الارض خود ہی جنم جاتے ہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اس پہ اسپرے کر کے جلاتے ہیں لوگ، صاف کر دیتے ہیں اس کو، اور ایک کاشتکار اور کسان اپنے کھیت میں بیج ڈال کے صبح اور شام اس کی نگرانی کر کے گیہوں، چاول اور فلاں اس کی نگہداشت کرتا ہے، تو اس کی حفاظت کرتا ہے، بڑے آرزوؤں اور تمناؤں کے ساتھ، بڑے مقصد کے ساتھ اس کی کاشت کرتا ہے، سردی اور گرمی سے اسے بچاتا ہے، پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے، گہائی ہوتی ہے۔ ہم سے پہلے جتنی امت آئی بس ذاتی منفعت کے لیے، پرسنل انٹرسٹ، شخصی مفادات کے لیے جیتی تھی، مرتی تھی۔ ہم اور آپ جو ہیں یہ برساتی گھاس نہیں، اللہ کی قسم۔ میں بہت مختصر، بدر کی لڑائی ہے، دشمن مسلح 1000 کی تعداد میں اور مسلمان نہتھے 313 کھجور کی ٹہنیاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریشہ جھونپڑی بنائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کے پورے الحاح و زاری کے ساتھ، یقین کے ساتھ، تضرع کے ساتھ رب سے دعا کرنا شروع کی، اور اتنے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کی چادر مبارک گردن سے نیچے گری۔ حضور نے جو دعا فرمائی وہ لفظ میں آپ سے نقل کر رہا ہوں، آپ اس میں غور کیجئے۔ حضور کی دعا کا ایک حصہ یہ تھا کہ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ، یہ مٹھی بھر نہتھے لوگ ہیں، اگر آج یہ سب مارے گئے، لا تعبد فی الارض، قیامت تک آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کی عبادت آپ پر اور ہم پر منحصر ہے، یہ کوئی طفیلی نفیلی یا حشرات الارض برساتی گھاس کی طرح ہم سب نہیں ہیں۔ اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت، اللہ کی ربوبیت آپ پر ہم پر منحصر ہے۔ ہم رہیں گے تو اللہ کی عبادت اس سرزمین پر ہوگی، ہم اور آپ نہیں رہیں گے تو اللہ کا نام لینے، یہ پورا نظام کائنات، جیسے شمس کورت، یہ پورا سسٹم جو ہے دنیا کا، پہاڑ اور آسمان سب خود بخود ختم ہو جائے۔ تو بہت قیمتی آپ اور ہم ہیں۔ اسلام کے دشمنوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ دلیل اور حجت کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو چور دروازے سے ہم ہی میں سے بعضوں کا پیٹ ٹھوکا، چل بیٹا تو تیار ہو جا، اور پیٹ ٹھوک کر کے زر خرید، عبد بے دام، بے قیمت کے غلام، نوکر چاکر کی طرح خرید کر کے اس کو دلیل فراہم کر کے اس کو اٹھایا۔ کبھی ختم نبوت پہ ڈاکہ زنی کروایا، کبھی ختم نبوت کے جو تاج ہے اور ہمارا جزو ایمان ہے اس پہ ڈاکہ زنی کروائی، اور لباس پورے وضاقتہ بالکل صوفیانہ لباس میں۔ آپ سب اہل علم ہیں، بورڈ پہ بچوں کو ہم سب پڑھاتے ہیں، 0 0 0 0، ایک کے بعد 0 لگائیے 10، اس کے بعد 0 لگائیے 100، وہ 0 قیمتی ہے، 1000 لاکھ ہو جائے گا، اور یہ سارے 0 اٹھا کے 1 سے پہلے کر دیجئے، بیکار۔ یہ سارے داڑھی اور ٹوپی، عبادتوں کی کثرت، ریاضت، اوراد، وظیفے، فکر، یہ ساری چیزیں، جبہ قبہ اور امامہ، یہ سب اس وقت کارآمد ہے
جب ہمارا عقیدہ صحیح ہو. عقیدہ ہی صحیح نہ ہو، سمجھ رہے نا، ختم نبوت پہ ایمان ہی نہیں ہے تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. لوگ دھوکہ دیتے کہ بھائی یہ تو بڑی عبادت، تہجد گزار ہے، تہجد گزار ہے بھائی، اس میں کیسے اٹیک کر رہے ہو؟ کچھ کام نہیں آئے گا جی، عقیدہ ہی درست نہیں ہے، وہ تو خشت اول ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، دیکھو ہم اپنا موبائل آپ کو دیتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. آپ اپنا موبائل ہمیں نہیں دیں گے، کچھ پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ مفتی صاحب دیکھ لیں گے. قربان جائیے اس نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے پرسنل لائف، ازدواجی زندگی جو زوجین کے درمیان رات کی تنہائی میں ہوتے ہیں، کوئی بھی باغیرت، باضمیر، باحیا، باشرم بندہ میاں بیوی جیسے حالات کو دوسرے پہ اوپن نہیں کر سکتا، مخفی رکھنا چاہتا ہے. قربان جائیے اس نبی پر، انہوں نے کچھ بھی مخفی نہیں رکھا، سب اوپن کر دیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، متعدد خواتین کو اپنے حرم میں لایا، نکاح فرمایا، کچھ بھی پردے کے پیچھے نہ رہے. عورتوں کے مخصوص مسائل جسے سن کے بعض دفعہ شرم آتی ہے، وہ بھی نہیں چھپایا گیا. حضرت انس کی حدیث ہے ترمذی وغیرہ میں، حضرت انس فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور داڑھی، اس میں سفید بالوں کو گن لیا. کوئی معمولی چیز ہے جی؟ سفید بالوں کو صحابہ نے گن لیا، 17 اور 18 یا 20 بعض حدیث میں 17 یا 18 سفید بال سے زیادہ حضور کے چہرے، داڑھی مبارک اور سر کے بال سفید نہیں. کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، کھلا کھلا آئینہ ہے. ازدواجی زندگی بھی حضور نے چھپا کے نہیں رکھا. کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کے حالات کو چھپا کے رکھیں گے جی؟ سوچیے، جو اپنے پرسنل لائف کو اوپن کر دیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حالات کو چھپا کے رکھیں گے. 50 سے زیادہ صحیح اور حسن حدیث احادیث، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ شوکانی وغیرہ، وہ فرماتے ہیں کہ 50 سے زیادہ صحیح اور حسن روایات، صحاح کے بھی، مسانید کے بھی، یہ کتابوں کے نام حدیث کی کتاب، 50 سے زیادہ حدیث موجود ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی کی تفصیلات بتا دی گئی ہیں. شکیل کے بارے میں حضرت نے فرمایا اس کے مراحل ہیں، اس کے جو ڈاکو ہیں، ڈاکہ ڈالنے والے، وہ مراحل میں آتے ہیں. ڈائریکٹ آپ کو شکیل کے بارے میں بھنک بھی لگنے نہیں دے گا. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث ہیں تعویل کرے گا اس کی. 1400 سال ہو گئے، کیا سارے علماء، سارے محدثین نعوذ باللہ مغفل تھے، معتوہ تھے، مجنون تھے، دیوانہ تھے، کیا معقل تھے؟ کوئی نہیں سمجھا جی. یہ گنجا دربھنگا بہار کا، نہ شکل اچھی، بھوک مر جائے آدمی اس کی شکل دیکھے تو، کچھ بھی نہیں جی، نہ پڑھا نہ لکھا، اپاہج گوار عرابی بدو قسم کا، جھوٹا کذاب، اپنے نام کو چین کرنے والا. وہ 1400 سال کے بعد دربھنگا میں پیدا ہوا، اور وہ جو ہے حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ سمجھا. فتح اللہ علی قلبی معارف اللہ نے کھولا. 1400 سال کے سارے علماء کچھ نہیں سمجھے، تو گنجا پیدا ہوا. اس طرح کی بات آپ کے سامنے کوئی کرے، پہلے نمبر پہ کٹ کیجئے، ہم عالم سے رجوع کریں گے، اس کے بہکاوے میں نہ آئیے. ہم سب ذمہ دار ہیں دین کی حفاظت کے، اللہ کی عبادت ہم سب پر موقوف ہیں. فکر بڑھے گی تو افراد آئیں گے. اصحاب کہف کا جو واقعہ ہوا، ایک نوجوان کی فکر تھی، اللہ نے دوسرا نوجوان کو بھیج دیا. دوسرے نوجوان کی فکر جمع ہوئی، اللہ نے تیسرے نوجوان کو بھیج دیا. 7 تیار ہو گئے. ان کی فکر کی بدولت 100 سال، 200 سال، 300 سال کے بعد اللہ نے حالات کو بدل دیا. جتنی فکر مضبوط ہوگی اللہ راہیں اسی طریقے سے کھولیں گے. فکر مند ہو جائیے. حضرت مولانا امین صفدر رحمہ اللہ کے بارے میں آیا کتابوں میں، پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے. آخری بات ہے 1 منٹ کی. وہ پڑوس ملک کے تھے. ان کے پاس بعض لوگوں نے کسی محلے کے، توجہ دیجیے گا، ایک محلے کے لوگوں نے حضرت کو خط لکھا
کہ سیرت النبی کا جلسہ کر دیجئے ہمارے یہاں فلاں تاریخ میں آ کر کے. بڑے عالم تھے حضرت، تشریف لائے اس گاؤں میں سیرت کا جلسہ کرنے کے لیے. جب قادیانیوں کو پتہ چلا ختم نبوت کے تاج پہ ڈاکہ زن لوگ قادیانی، اسی کا چھوٹا بھائی ہے شکیل گنجا، اس کو پتہ چلا، ان لوگوں نے اس گاؤں اور محلے والوں کو ڈرایا دھمکایا، خبردار اگر جلسہ سیرت النبی ہوا تو کسی کو اس گاؤں میں جینے نہیں دیں گے، ناک دم کر دیں گے، جلسے کو منسوخ کراؤ. اب حضرت پہنچے اس تاریخ میں، گاؤں والوں نے لفاف دیا، اکرامیہ ہدیہ تحفے کا حضرت معاف کر دیجئے یہ حالات ہیں. اگر آپ جلسہ کر کے آپ تو چلے جائیں گے، لیکن یہ قادیانی بڑے مضبوط ہیں، ہم سب کو گاؤں میں رہنا دشوار کر دیں گے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر بات ہماری ہوتی، توجہ دیجیے گا، اگر بات ہماری ہوتی ہم تو چلے جاتے. بات ہے عزت مصطفیٰ کی، بات ہے ناموس رسالت کی، اب جانا جرم عظیم ہوگا. حضرت نے پوچھا مقامی لوگوں سے، یہ بتلاؤ اس آبادی میں، اس اطراف اور اکناف اور علاقے میں کوئی با اثر دبنگ کوئی آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ایک ڈاکو ہے، نورا ڈاکو. ڈاکو جی ڈاکو، نورا ڈاکو ہے، اس کی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اس کے سامنے کوئی اف نہیں کر سکتا، وہ کچھ کر سکتا ہے. حضرت نے کہا اس کے پاس مجھے لے چلو. 11 بجے کے قریب، نصف اللیل، آدھی رات کے قریب حضرت مولانا امین صفدر صاحب ان کے گھر میں پہنچے. چونکا ڈاکو، ارے مولوی آدمی آ گیا میرے شکنجے میں، مولوی کے پاس مجھے کیا ملے گا جی، اس کو تو جیب خالی ہوتی. کیا بات ہے؟ حضرت مولانا نے فرمایا کہ بات ہماری نہیں ہے، بات ہے عزت مصطفیٰ کی، بات ہے ناموس رسالت کی. ایسی بات ہے. یہ قادیانی لوگ جلسہ سیرت النبی کرنے نہیں دے رہے ہیں. آج تمہاری ضرورت ہے، تمہارے اثر و رسوخ کی ضرورت ہے، تمہارے طاقت کی، بل کی، چھل کی ضرورت ہے، تم کچھ کرو. تو اس ڈاکو نے کہا میں ڈاکو تو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں. میں ڈاکو تو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں. چلو. وہ ڈاکو آیا اور مسجد میں خود سے کھڑا ہو کر کے 3 گھنٹے تقریر کروایا. کسی کی اف نہیں، سب خاموش سکدم بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس نے اعلان کیا کہ جلسے کے بعد اگر کسی مسلمان کے ساتھ کسی قادیانی نے بدتمیزی کی اس کو ہم گاؤں سے باہر کر دیں گے. کس کی مجال ہے جی، کس کی مجال ہے؟ چنانچہ مولانا چلے آئے. کچھ دنوں کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا تو ایک بندہ عمامہ باندھ کے، چہرے پہ داڑھی اور ہاتھ میں تسبیح اور اوراد و وظائف زبان پہ جاری، دروازے پہ دستک دی اور کہا مولانا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری زندگی کو بدل دی. مولانا فرماتے میں پہچانا نہیں کون ہے؟ کہا میں وہ نورا ڈاکو ہوں جس نے حضور کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے میں مسجد میں آیا تھا. آپ بیان کر کے آئے، رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، میرے منہ کو چوما اور حضور نے فرمایا نورا آج تو نے میرے ناموس ختم نبوت کی حفاظت کی ہے، اللہ اور اس کے رسول تم سے خوش. آپ کی اس محنت سے ہماری زندگی بدل گئی. اور یہ میری صورت ہے. میرے بھائیوں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ اپنے نبی کا جاہ و جلال دے دیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، نماز، روزہ، جینا، مرنا، مال و دولت کس کام کی ہے؟ لٹا دو اس نبی کی عزت و ناموس رسالت پہ. ملک کے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، ملک کے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بدتمیز آپ کے پاس اس طرح کی باتیں کرنے پہنچے اس کی 3 کی سرگوبی کیجئے، علماء کے پاس کھینچ کر کے لائیے. اور یہ سیلاب چاروں طرف سے آ رہا ہے، دشمنوں کے ورغلانے کے بعد آ رہا ہے. اسلام کی بڑھتی ہوئی ترقی کو بند باندھنے کے لیے صہیونیوں کی سازش ہے. مسلمانوں کے لبادے میں لوگوں کو مہدی بنا رہے ہیں، کسی کو نبی بنا رہے ہیں. پکڑیے اس کو، علماء سے مربوط رہیے، پیوست رہ شجر سے، امید بہار رکھ. جو پتا درخت سے جھڑ جائے اس کو کوئی کھاد اور میس زندہ نہیں کر سکتا. علماء سے جڑے رہیے گا، برگ و بار آپ کو دے گا. علماء سے کٹیے گا، متنفر ہو جائے گا، بدزن ہو جائے گا، سوکھ کے رہ جائیے گا. کوئی گوند، کوئی غم آپ کو چپکا نہیں سکتا، ہرا بھرا سرسبز شاداب نہیں رکھ سکتا. علماء سے مربوط رہیے، دین بھی بچے گا، ایمان بھی بچے گا، ختم نبوت کے
ناموس کی حفاظت کرنا اپنی اولاد کی حفاظت کرنے سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین کا سپاہی پہرہ دار بنائے، ہماری جان اور مال عزت آبرو کو سب کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میں چاہوں گا مفتی عزیز الرحمان صاحب یہ اپنے دست مبارک سے حضرت کو عنایت فرمائیں۔